الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 26 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری بمطابق 29 نومبر 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 وصیتیں۔ یہ وصیت وہ نہیں ہے کہ جو بندہ انتقال کرنے سے پہلے اپنے لیے لکھتا ہے۔ یہ وصیت عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں جو اہم ترین نصیحت ہو، اور یہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے طویل گفتگو فرمائی، اور طویل گفتگو سننے کے بعد کریم آقا کی صحابی ابو ذر نے کہا آقا مجھے بھی کچھ وصیت ارشاد فرمائی، یعنی مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم طویل کلام تو فرما چکے تھے پہلے، کلمات رشد و ہدایت۔ ان کے عرض کرنے پر رسول اللہ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے یہ سن لیں کہ یہ صحابی حضرت ابو ذر جو ہیں یہ بہت باکمال تقوی، پرہیزگاری، علم، حق کوئی بیان کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بھی نہ ڈرنے والے یہ صحابی ہیں۔ اور اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال پر ملال ہوتا ہے ابو ذر غفاری کا، وہ ہوتا ہے جناب 32 ہجری کے اندر۔ 32 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ان سے مروی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا آقا کریم علیہ السلام مجھے کچھ وصیت ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارے کاموں کو بہت زیادہ سنوار دینے والی چیز ہے۔ تو میں نے کہا کچھ اور زیادہ وصیت کیجیے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن کریم کی تلاوت کو اور ذکر اللہ کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس سے آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں یہ تمہارے لیے نور بنے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے کچھ اور وصیت فرمائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم طویل خاموشی لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ شیطان کو بہت زیادہ پھٹکارنے والی چیز ہے، اور یہ تمہارے دینی کاموں میں تمہارے لیے مددگار ہوگی۔ یہی ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا آقا کچھ اور وصیت کیجیے۔ ارشاد فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو غارت کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام کچھ اور وصیت کیجیے۔ فرمایا
تم حق بات بول دیا کرو اگرچہ لوگوں کو کڑوی لگے۔ میں نے کہا کچھ اور وصیت زیادہ کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے کہا مجھے کچھ اور زیادہ وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کے عیب کو بیان کرنے سے زبان کو روکے رکھو، جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ عیوب خود تمہاری ذات میں موجود ہیں۔ صاحب مشکات نے اس حدیث کو لکھا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4866۔ صاحب مشکات نے یہ حدیث لکھی اور اس پر کلام مشہور مفسر قرآن اور محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات المناجی کی جلد نمبر 6 کے اندر جہاں زبان کی حفاظت اور غیبت اور گالی کا بیان کیا ہے تو وہاں پر یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 7 وصیتیں جو ہیں، 7 وصیتیں اتنی اہم اور اتنی کمال کی وصیتیں ہیں کہ جو بندہ ان وصیتوں پر عمل کر لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے، شب و روز اپنے معمولات میں ان باتوں کا خیال کرے اور جن کاموں کو کریم آقا علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا شروع کر دے، اور جن کاموں سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے روکا ہے ان کاموں سے رک جائے، تو یہ ہمارے دنیاوی کاموں کو بھی سنوار دینے والی چیزیں ہیں اور ہمارے آخرت کے معاملے میں ہماری معاون و مددگار چیزیں ہیں۔ بظاہر یہ 7 چیزیں ہیں، بظاہر یہ 7 باتیں ہیں، بظاہر یہ 7 وصیتیں ہیں، لیکن ہر وصیت اپنے اندر الفاظ کے اعتبار سے بھی اور موضوع کے اعتبار سے بھی ایک بہرے بے قرار رکھتی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی حضور نے، الفاظ تو مختصر ہیں لیکن معنی و مطالب کے اعتبار سے اور موضوع کے اعتبار سے بڑی گہری باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کریم سے تم ڈرتے رہو۔ یہ تمہارا جو ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اس تقوی اور ڈرنے کی وجہ سے مالک کائنات تمہارے اعمال کو مزین کر دے گا، تمہارے اعمال کو زینت بخش دے گا۔ تم اللہ سے ڈرو گے تو دل پاک ہو جائے گا، دل سے برے خیالات ختم ہو جائیں گے، دل سے میل کچیل ختم ہو جائے گی، دل میں نیک اعمال کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور دل اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے گا، خشیت الہی کا مالک بن جائے گا دل۔ تو فرمایا تم اللہ کریم سے ڈرتے رہو، یہ تمہارے اعمال کو مزین کر دے گا، سجا دے گا۔ اب بندہ جب کسی سے ڈرتا ہے تو اس کے سامنے اس کے مزاج کے خلاف بات نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر میں باپ سے ڈرتا ہوں تو میں اپنے باپ کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے کلام کروں گا، اپنے باپ کے مزاج کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ اگر میں کسی جگہ ملازمت کرتا ہوں تو میں اپنے باس کو سامنے رکھ کر کے اس سے بات چیت کروں گا، اس کے مزاج کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ اگر استاد، ٹیچر، پروفیسر، اینی ون، دینی دنیاوی کوئی استاد ہے تو جو اس کا مزاج ہوگا میں اس کے سامنے اسی مزاج کو سامنے رکھ کے کلام کروں گا، اس کے خلاف مزاج کے کام نہیں کروں گا۔ اب مالک کائنات سے جو بندہ ڈرتا ہوگا وہ یقیناً صوم و صلات کا پابند ہوگا، یقیناً وہ حرام حلال کی تمیز کرنے والا ہوگا، یقیناً وہ نیک اعمال کی طرف رغبت رکھنے والا ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں پردوں میں چھپ جاؤں تب بھی وہ دیکھ رہا ہے، میں اندھیر کوٹھڑی میں چلے جاؤں، دروازے بند کر لوں، کھڑکیاں بند کر لوں، لائٹ آف کر دوں، میرا مالک مجھے وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جہاں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہاں ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں،
وہاں چست ہو جاتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو جہاں کیمرے کی آنکھ نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اگر دن بھر کے اعمال کوئی ایسے ہم کرتے ہیں، اللہ نہ کرے، کہ جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، اس میں صرف ایک جملہ یاد کر لیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں گالی بکوں، میرے زبان پہ آ جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے دماغ میں آ جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کسی حرام چیز کی طرف بڑھوں، دل میں خیال پیدا ہو جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی گناہ کا ارتکاب کرنے کا سوچوں، فوراً خیال آ جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر موبائل کا کوئی ایسا آپشن ہے جسے میں کھولنا چاہتا ہوں لیکن خیال آ جائے یہ برا ہے، فوراً دماغ میں سوار ہو جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کریم سے ڈرتے رہنے سے اعمال مزین ہوتے ہیں، اعمال آراستہ ہوتے ہیں، اعمال خوبصورت ہوتے ہیں، نیک اعمال کی طرف بندہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کریم آقا نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، یہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، اعمال کو مزین کر دے گا، خوبصورت کر دے گا۔ وہ اعمال تمہارے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم تلاوت کو اور ذکر الہی کو، تم تلاوت کو اور ذکر الہی کو لازم کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارا آسمان میں چرچا ہوگا، آسمان کے اندر تمہارا چرچا ہوگا، اور فرشتے تمہارا ذکر کریں گے، اور آسمان زمین والے، زمین میں تمہارے لیے یہ نور بن جائے گا۔ آسمان میں آسمان والے ذکر کریں گے، اور زمین میں تمہارے لیے یہ نور بن جائے گا، روشنی بن جائے گی۔ تلاوت قرآن کا معاملہ جہاں تک ہے، آپ اور میں جانتے ہیں پہلے کے دور کے اندر لوگ تلاوت کرنے کے کتنے شوقین ہوتے تھے۔ مسجدوں میں آتے تو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہوتا، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد جب لوگ نماز پڑھ کے گھر جاتے تو سب سے پہلا کام کرتے، سلام کرنے کے بعد طاق میں رکھا ہوا قرآن اٹھا کر کے وہ پڑھتے، اور قرآن کریم کو چومتے، اور قرآن کریم کو سینے سے لگاتے، اور قرآن کریم کا بوسہ قرآن کریم کو دیتے۔ اور بعض حضرات کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے، صبح سویرے وہ قرآن کریم کو کھول کر کے اس کے صفحات سے جو ہوا نکل کر کے آتی ہے وہ ہوا لیتے۔ اللہ اکبر! ایک صاحب کو میں نے کہا یار یہ قرآن کریم کو کھول کر کے اس کی یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے علامہ صاحب میں قرآن کریم کے حروف سے جو ہوا ٹکرا کر کے آتی ہے نا وہ اپنے چہرے کی طرف دیتا ہوں تاکہ اس سے میرے چہرے میں بھی برکت ہو جائے۔ سبحان! اب مجھے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک پڑھ رہا تھا ان کی کتاب میں، تو وہاں یہ جملہ لکھا ہوا ملا کہ جہاں دم درود کے آپ نے فضائل بیان کیے کہ دم درود جائز ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اچھے الفاظ سے اگر دم درود کیا جائے تو جائز ہے۔ پھر وہاں انہوں نے اس بات کو تھوڑا طول دیا، کہنے لگے احباب کہتے ہیں کہ یہ منہ سے جو پھونکے مارنے سے جراثیم نکلتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ دم ٹھیک ہے، تو سائنس کہتی جراثیم نکلتے ہیں۔ فرمایا میاں بات یہ ہے کہ سائنس اور قرآن و حدیث، اگر یہاں قرآن اور حدیث سے سائنس ٹکرا جائے تو سائنس کو جوتی کی نوک پہ رکھیں گے، مفہوم پڑھ رہا ہوں، اور جہاں قرآن و حدیث کی بات ہوگی اس کو مانیں گے۔ پھر آپ نے ایک مثال عطا فرمائی، کہنے لگے چمنستان ہوتا ہے نا، باغ ہوتا ہے، باغوں کے اندر طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، جب وہ پھولوں سے ہوا گزر کے جاتی ہے تو دماغ کو معطر و معمر بنا دیتی ہے۔ اگر وہی ہوا کسی گندگی کے ڈھیر سے گزر کے آئے، کسی گندگی سے ہوتی ہوئی آئے تو بندہ ناک پہ ہاتھ رکھتا ہے، دماغ کو خراب کر دیتی ہے۔ فرمایا جب بندہ ذکر و درود کر کے قرآن کی آیات پڑھ کے کلمات خیر پڑھ کے پھونک مارتا ہے تو اللہ کریم اس میں شفا عطا فرماتا ہے۔ تو ہوا تو وہی ہے، جب گندگی سے گزری تو دماغ پھٹنے لگا، جب خوشبو سے گزری تو دماغ معطر ہو گیا۔ تو فرمایا تم تلاوت قرآن کو لازم کر لو، تلاوت قرآن کو لازم کر لو۔ اب لازم کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر لازم کرو گے، ذکر لازم کرنے سے کیا ہوگا؟ آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ جب زمین میں نور مل جائے گا تو پھر اس نور کی روشنی میں
ہم چلنا شروع کر دیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب تلاوت قرآن کا رجحان ختم ہوتے ہوتے آخر کار زمانہ یہ آ گیا کہ قرآن اٹھانے کی بجائے لوگوں نے عجیب عجیب ناول اٹھائے، عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیاں اٹھائیں، عجیب قسم کی چیزیں اٹھائیں، ان میں اپنا مغز کھپانا شروع کیا، چاہے وہ موبائل کے مختلف چینل کھول کر کے، چاہے وہ مختلف چیزوں کا وزٹ کر کے ہم لگے رہے۔ بھائی اسی موبائل کے اندر تو قرآن بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ صبح سویرے کھلے اور اس میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو، صبح سویرے کھلے اس میں سورہ مزمل پڑھی جائے، صبح سویرے کھلے اس میں سورہ دہر پڑھی جائے، صبح سویرے کھلے اس میں سورہ بقرہ کی ابتدا انتہا پڑھی جائے، وہ صبح سویرے کھلے آیت الکرسی پڑھی جائے، صبح سویرے کھلے تو وہ ترتیب سے قرآن کریم کی تلاوت پہلے سپارے سے لے کر کے 30ویں پارے تک ہم اپنے آپ کو سلیکٹ کر لیں کہ اتنا 1 پاؤ پڑھنا ہے، 2 پاؤ پڑھنا ہے، 3 پاؤ پڑھنا ہے، پورا سپارہ پڑھنا ہے، وہ ترتیب سے قرآن کریم کی تلاوت کا جدول ہمارا بن جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ رات ہو تو جناب اپنے لیے سلیکٹ کیجئے، سورہ ملک پڑھیے، رات کو عذاب قبر سے بچاتی ہے، سورہ دخان پڑھیے رات کو، جناب والا فائدہ مند ہے، سورۃ الواقعہ پڑھیے رات کو، یہ رزق کے لیے بہت مفید ہے، اور سورہ یاسین پڑھیے بڑی مفید ہے، پھر سورہ بقرہ کا اول آخر الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، آمن الرسول سے لے کر ختم تک جو بندہ اپنے گھر میں تلاوت کرے، جادو سے، آسیب سے، ٹونے سے اور آسیب سے، اثرات سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے، شیطان کے شر سے بھی بچا رہتا ہے۔ تو اسی انداز میں تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ اللہ کا ذکر کرنا، آپ تسبیح فاطمہ پڑھیے، اللہ کا ذکر ہے، میں یہ بول رہا ہوں یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے، اچھی بات یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے، اللہ اللہ کرتے جائیے، کلمہ شریف پڑھتے جائیے، یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے شجرے میں صبح سویرے یا عزیز و یا اللہ 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، زور میں یا کریم و یا اللہ 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، عصر میں یا اللہ یا جبار و یا اللہ پڑھا جاتا ہے، پھر ہم مغرب میں پڑھتے ہیں یا ستار و یا اللہ، پھر ہم پڑھتے ہیں عشاء میں یا غفار و یا اللہ۔ تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور جو بھی آپ کے سلسلے میں آپ کے مشائخ نے بتایا ہو اس کے ذکر کے مطابق آپ اللہ کا ذکر کیجئے گا۔ تو یہ تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر، یہ آسمانوں میں ہمارے چرچے کا باعث بنتا ہے اور زمین میں ہمارے لیے نور ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا اللہ کی یاد کرو وہ تمہارا چرچا کرے گا، اور اس کا حق مانو اس کی ناشکری نہ کرو۔ تو تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کا ذکر بھی بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا خاموشی کو، طویل خاموشی کو لازم پکڑ لو، یہ شیطان کو پھٹکارنے والی، یہ طویل خاموشی جو ہے شیطان کو پھٹکارنے والی چیز ہے، اور تمہارے دینی کاموں میں تمہارے لیے معاون و مددگار ہے۔ اب 2 باتیں ہو گئی، خاموشی وہ جو بری بات کرنے سے بندہ خاموش رہے، اچھی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے۔ اب بولنا بھی ایک فن ہے، بولنا بھی ایک فن ہے، اور بولنے کا سلیقہ اللہ کرے ہمیں آ جائے۔ کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کیوں بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، خاموش رہنا ہے، کیوں خاموش رہنا ہے، منہ سجا کر کے خاموش رہنا ہے، منہ پھلا کر کے خاموش رہنا ہے، چہرے پر عجیب و غریب تاثرات رکھ کر کے خاموش رہنا ہے۔ اب خاموش کیوں رہنا ہے، بولنا کیوں ہے، یہ ایک فن ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بولنا بہتر ہے، درود پاک پڑھنا یہ خاموشی سے بہتر ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ خاموشی سے بہتر ہے، نیکی کی دعوت دینا یہ خاموشی سے بہتر ہے، حق بات لوگوں تک پہنچانا یہ خاموشی سے بہتر ہے، فضولیات سے بچنے کے لیے خاموش رہنا، غیبت سے بچنے کے لیے خاموش رہنا، بہتان ترازی سے بچنے کے لیے خاموش رہنا، الزام تراشی کرنے کے لیے خاموش رہنا نہ کرنا، اور کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے خاموش رہنا، کسی کی ذات میں جناب والا عجیب و غریب معاملے الزامات لگانے کے لیے خاموش رہنا۔ اب خاموش کیوں رہنا ہے، ایک تو ہم گناہوں سے بچیں گے،
نمبر 2، خاموش جو آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کی کائنات کے عجائبات میں غور کرتا ہے۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا، وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کدھر ہے، ڈائریکشن کیا ہے، کس طرح کا ہے، نہیں، اس سے منع کیا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی نشانیاں، آسمان پہ غور کرے کہ بنانے والا کوئی ہے، وہ کون ہے، اللہ۔ اسی طرح غور کرے زمین کا بچھونا بچھایا کس نے، اللہ نے۔ پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا اور زمین ساکن ہو گئی، کس نے پہاڑ بنائے، اللہ نے۔ یہ طرح طرح کی سبزیاں، پھل، پھول، پودے، ایندھن کس نے بنایا، اللہ نے۔ اب خاموش رہ کر کے بندہ ان چیزوں پر غور و فکر کرے، تفکر، تدبر اور گہری نظر سے مطالعہ کرے کائنات کا۔ قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو یہ خاموش رہ کر کے بیکار نہ بیٹھے، اللہ کے عجائبات پر غور کرے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرے۔ آپ غور فرما لیں کہ ہم پانی پیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم دودھ پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، ہم لذیذ چیزیں کھاتے ہیں، غور کرے کہ یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پانی پیتے ہیں، اب پانی پینے کے لیے ہم گلاس کو پکڑتے ہیں، اس میں دیکھ کر کے پانی پینا سنت ہے، پھر 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے، پھر اجالے میں پینا سنت ہے، پھر جناب والا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینا سنت ہے، پھر گٹا گٹ اس کو پی جانا نہیں، 3 سانس لیں گی سنت ہے، آخر میں الحمدللہ کہیں گے۔ تو یہ الحمدللہ پر غور کر لیں، تھوڑا سا غور کر لیں۔ آپ نے جب الحمدللہ کہا، ہم نے بس پانی پی دیا، اللہ نے دے دیا، ہم نے پی لیا، ہم نے الحمدللہ کہہ دیا۔ لیکن بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کے الحمدللہ کہنے میں کیا حکمت ہوتی ہے۔ وہ سامنے انہوں نے پانی دیکھا، کہا یہ پانی کسی انسان کا بنایا ہوا تو نہیں ہے، ہوئے 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 ہوئے، اب وہ ڈوب گئے سوچ میں، یہ پانی اللہ نے بنایا ہے، آسمان سے برسا یا زمین سے نکلا، یہ اللہ کی تخلیق ہے، مخلوق کی تخلیق نہیں ہے۔ پانی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے پانی بنایا جس میں انسان کی زندگی کو رکھا۔ اب ڈوب گئے آپ اس میں، ڈوب گئے، پانی کی نعمت پہ غور کیا، بنانے والا اللہ۔ اور سورہ ملک کی آخری آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو صبح کو جب تم اٹھو تو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو کون ہے جو تمہیں آنکھوں کے سامنے پانی بہتا ہوا لا دے؟ تو بزرگوں نے کہا یہاں یہ جملے کا اضافہ کر دیا کرو، کہہ دیا کرو، اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، کیا بات، اللہ ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو ایک پانی پر غور کر لیں، خاموشی، غور و تفکر، تدبر، فکر کرنا، سوچنا اللہ کی قدرتوں پہ۔ اور یہ اس لیے فرمایا شیطان کے لیے یہ بڑی بھاری پھٹکار ہے اور ہمارے لیے جو ہے دینی کاموں میں مددگار و معاون ہے۔ تو خاموشی کو اختیار زیادہ کیا جائے، فضول بک بک سے بچا جائے۔ میرے امیر اہل سنت، سیدی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب کہتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی وردِ زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ سبحان اللہ۔ تو فضول گوئی سے اس لیے بھی بچنا چاہیے کہ یہ فضول گوئی کرنے والے بندے کے الفاظ، یہ فضول باتیں، امام غزالی فرماتے ہیں کرامن کاتبین کو لکھنا پڑتی ہیں اور ان فضول باتوں کی انہیں زحمت ہوتی لکھنے میں۔ پھر فرماتے ہیں اس لیے بھی بچا جائے کہ یہ سارا نامہ اعمال جو ہے قیامت کے دن پڑھ کر کے سنایا جائے گا، خود پڑھے گا بندہ۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیجئے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے کر کہا جائے گا پڑھیے، آج تم خود کافی ہو حساب کرنے کے لیے۔ چوتھی بات کریم آقا نے ارشاد فرمائی، زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ زیادہ ہنسنا جو ہے یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں تو ہنسنے کے پروگرام بنائے جاتے ہیں، یہاں تو ٹاک شو میں ہنسی کھیل ہوتا ہے، یہاں تو اسٹیج ڈراموں میں مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں اور سلجھے ہوئے لوگوں کو بھی کبھی کبھار دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ مزاحیہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، مزاحیہ پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ کیا مزاحیہ پروگرام ہے؟
یہ زندہ دل لوگوں کا کام ہے، یہ زندہ دلی ہے۔ او بھائی یہ کہہ کے مارنا کس نے کہا زندہ دلی ہے؟ میرے حضور کی میرے سامنے مشکات پاک کی حدیث ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ چہرے کی نورانیت کے لیے، چہرے کو پرکشش بنانے کے لیے، چہرے کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے، جاذبیت چہرے کو بنانے کے لیے، جاذب بنانے کے لیے، چہرے کی رونق کو بڑھانے کے لیے آج بیوٹی پارلر تو عام ہو گئے، کریمیں بھی آ گئیں، اور کئی لوازمات آ گئے کہ چہرے کو خوبصورت بناؤ۔ تو میں نے کہا بھائی جان، اگر بندہ چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو صبح سویرے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لے۔ قرآن کے حروف جب جناب آنکھوں کے ذریعے چہرے پر پڑھیں گے تو چہرے کی نورانیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ، تہجد پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، اور زیادہ ہنسنا ختم کر دیں، تو یہ چہرے کی رونق کو بڑھا دے گا۔ بزرگان دین کو دیکھیے، علماء کو دیکھیے، وہ کلر ان کا جو بھی ہو، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی نورانیت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے جو اپنی طرف بندے کو مائل کرتی ہے۔ تو دل مردہ ہوتا ہے زیادہ ہنسنے سے۔ ہنسنے سے مراد کیا ہے؟ کہہ کہا لگانا، اوہ ایسے کر کے لوگ ہنستے ہیں اور ہاتھوں پہ تاڑیاں مارتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں زندہ دلی ہے، یہ مردہ دلی ہے، اس سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے۔ اور کہہ کہا لگانا سنت نہیں ہے۔ ہاں مسکراتے ہوئے دانت ظاہر ہو گئے، یہ داڑیں ظاہر ہو گئی، ہلکی خفیف سی آواز نکل آئی، تو اس کی کوئی شریعت میں پکڑ نہیں ہے، کہہ مارنے کی شریعت میں پکڑ ہے۔ تو زیادہ ہنسنے سے حضور فرماتے ہیں دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، حق گوئی کو لازم پکڑ لو، حق گوئی بیان کر دو، حق گوئی کو بیان کر دو، کہہ دو حق بات اگرچہ کسی کو کڑوی لگے۔ قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، پردے کی بات ہو، نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، سود کی بات ہو، غیبت کی بات ہو، چغلی کی بات ہو، الزام تراشی کی بات ہو، کم ناپنے تولنے کی بات ہو، ڈنڈی مارنے کی بات ہو، ملاوٹ کرنے کی بات ہو، کم مال کو جناب والا غلط ملت کر کے بیچنے کی بات ہو، اینی ون جو حق بات ہو، بات کر دو سامنے اور کہہ دو۔ سامنے والا اگرچہ برا محسوس کر جائے تو میں نے قرآن کی بات کی ہے، حدیث کی بات کی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ بادشاہان دنیا کے سامنے بھی حق بات کر دیا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، تختہ دار جہاں پھانسی دی جاتی ہے، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، اگر یہ جرم ہے تو 100 بار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کوئی جرم سمجھے تو کوئی بات نہیں، 100 بار کر لیں گے یہ جرم۔ حق بات کرو اگرچہ یہ کڑوی لگے، یہ مومن کا ترائے امتیاز ہے۔ اور یہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بول دینا افضل و اعلیٰ قسم کا جہاد ہے، حق بات بیان کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اور حق گوئی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، ان کا انصاف پوری دنیا مانتی ہے جناب۔ بہرحال کریم آقا نے چھٹی بات ارشاد فرمائی وصیت کے طور پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، کسی تانا و تشنیع کرنے والے کی تانا و تشنیع کی پرواہ نہ کرو، حلال کو حلال کہہ دو، حرام کو حرام کہہ دو، برے کو برا کہہ دو، کافر کو کافر کہہ دو، بد مذہب کو بد مذہب کہہ دو، اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے۔ حدیث کے خلاصے کے مطابق یہ جملے بھی ہیں حدیث میں، لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ ساتویں اور آخری بات کریم آقا نے بطور وصیت سیدنا ابو ذر غفاری کو بیان کی ہے، فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، حالانکہ تمہاری ذات میں وہ عیب موجود ہیں۔ میں نے ایک انگلی اٹھائی کسی کی طرف، غور کر لیں 3 انگلیوں کا رخ میری طرف ہے، اور یہ لوگ ٹو میں پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ویک پوائنٹ مل جائے، کوئی لوز پوائنٹ مل جائے، کوئی اس کا عیب میرے ہاتھ میں چڑھے اور میں اس کو شیئر کروں
اور نشر کروں اور اس کا حشر کر کے رکھ دوں۔ نہ میرے بھائی، عیب تلاش اس لیے نہیں کرنے کہ میں ان کے عیبوں کا چرچا کروں۔ ہاں، اگر آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور دین کی معلومات رکھتے ہیں، آپ کو عیب کسی کے معلوم بھی ہو گئے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے گا، اس کے عیب کو اچھالنے کی کوشش نہ کیجئے گا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ قرآن کے جملے ہیں۔ ایک دوسرے کی جاسوسی اس انداز میں نہ کرو، تو میں نہ پڑھو، اس کے عیب تلاش کروں گا۔ ہاں، عیب تلاش کرنے ہو تو اپنے عیب تلاش کیجئے، جو جو نظر آ جائیں ان کو ختم کرتے چلے جائیے، جو جو برائیاں اپنے اندر نظر آ جائیں اس کو ختم کرتے چلے جائیے، جو اچھائیاں نظر آ جائیں اس پر اللہ کا ذکر کرتے جائیے گا۔ مقام شکر ہے کہ میرے اندر یہ اچھائیاں ہیں اور یہ برائیاں ہیں، تو اس پر اللہ سے استغفار کیجئے گا۔ عیب کسی کے ٹو میں نہ رہیں۔ مالک ہے، ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ غفار الذنوب ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے لیے وصیتوں کا اہتمام کیا تھا، لیکن قیامت تک آنے والے لوگ یہ وصیتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے دینی دنیاوی کام جو ہیں وہ ثمرتے رہیں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو ان 7 وصیتوں کو جو رسول اللہ نے بظاہر تو بزرگ غفاری کو بیان کی ہیں لیکن امت مسلمہ کے لیے بھی بیان ہوئی ہیں، اللہ مجھے بھی اس کا عامل بنا دے، آپ کو بھی اس کا عامل بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔